فلک اندھیرے کے مقابلے میں پناہ۔ کبھی ایسا لمحہ آیا جب خطرہ نظر نہ آئے مگر موجود ہو، کوئی دشمن سامنے نہیں مگر پھر بھی دل بے چین ہو۔ ایسے لمحوں میں قرآن ہمیں ایک مختصر مگر زبردست ڈھال دیتا ہے، اور وہ ہے سورہ فلق۔ صرف 5 آیتیں مگر روحانی تحفظ کا مکمل نظام۔ آغاز ہی پناہ کی درخواست سے۔ پہلی آیت ہی کیا کہہ رہی ہے؟ کہو میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ قل اعوذ برب الفلق۔ فلق کا کیا مطلب ہے؟ الفلق، اندھیرے کو چیر کر نکلنے والی روشنی، وہ لمحہ جب رات ختم ہوتی ہے اور امید پیدا ہوتی ہے۔ پیغام کیا ہے؟ اندھیرے کتنے بھی گہرے ہوں، روشنی کا رب موجود ہے۔ زندگی میں کتنی بھی مشکلیں آئیں، زندگی میں کتنی بھی تاریکیاں آئیں، کبھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ روشنی کا رب موجود ہے جو رات کے اندھیروں کو چیر کر صبح کی روشنی نکالے گا۔ پہلی برائی جو عمومی خطرہ ہوتا ہے، کیا کہا؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ دنیا میں ہر چیز خیر بھی بن سکتی ہے اور شر بھی۔ انسان، جانور، بیماری، حادثہ، مصیبت، یہ سب چیزیں جو بھی اللہ نقصان دہ ہو ان میں سے اس سے بچا لے۔ یہی انسان آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے، شر کا باعث بن سکتا ہے۔ کوئی بھی بیماری وہ بھی آپ کے لیے شر کا باعث بن سکتی ہے۔ تو آپ نے ایک چھوٹی سی آیت میں آپ دیکھیں اللہ سے کیا مانگا کہ اللہ اس دنیا میں جو بھی نقصان دہ چیز ہے ہمیں اس سے بچا لے۔ کتنے پیاری بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی۔ پھر دوسری جو برائی جس سے پناہ مانگتے ہیں وہ ہے رات کا خوف۔ رات کا خوف، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ اب آپ دیکھیں، رات ہوتی ہے تو خوف میں اضافہ ہوتا ہے۔ رات کی تنہائی میں دل کا خوف بڑھ جاتا ہے۔ اکثر جرائم آپ نے دیکھا ہوگا رات کی آڑ میں ہوتے ہیں۔ اکثر غلط کام، اکثر برائیاں معاشرے میں رات کی تاریکی میں پروان چڑھتی ہیں۔ اندھیرے میں شیطانی وسوسے اور انسانی کمزوری ظاہر ہوتی ہے۔ تو کیا کیا؟ اللہ سے پناہ طلب کی اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ اس اندھیری رات میں جو برائیاں ہوتی ہیں اے اللہ ان سے بچا، چاہے وہ خوف ہو، چاہے وہ جرائم ہو۔ رات کو جو جرائم کرنے نکلے ہمیں ان سے بچا۔ رات میں جو غلط کام، غلط دھندے کرنے نکلے ہیں اے اللہ ان کے شر سے بچا۔ یعنی رات کی تاریکی میں جتنے جرائم ہیں، جتنے شر ہیں اللہ ان سے ہمیں بچا لے۔ پھر تیسری برائی جادو اور خفیہ سازشیں۔ پھر ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے۔ یہ اشارہ ہے جادو، تعویذ یا خفیہ سازشوں کی طرف۔ وہ برائی جو سامنے نہیں ہوتی، جو ہمیں نظر نہیں آتی، چھپی ہوئی برائیاں۔ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں، نفسیاتی کھیل، پس پردہ سازشیں، چھپے ہوئے لوگوں کے حملے، یہ سب بھی اسی زمرے میں آ جاتے ہیں۔ تو آپ یہ سورت پڑھ کر اللہ سے پناہ طلب کرتے ہیں کہ اللہ اس طرح کی ہر برائی سے، ہر سازش سے ہمیں بچا لے۔ پھر چوتھی برائی جو سب سے بڑھ کر ہے وہ ہے حسد۔ آپ اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد کی حقیقت یہ ہے
کہ یہ وہ آگ ہے جو پہلے حسد کرنے والے کو جلاتی ہے پھر دوسروں کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے۔ حسد دنیا کی بیماریوں میں سب سے خطرناک بیماری ہے۔ یہ بغیر وجہ کے دشمنی پیدا کر دیتی ہے۔ حسد کرنے والا یہ نہیں چاہتا کہ دوسرے کو وہ نعمت ملے، وہ چاہتا ہے کہ اگر میرے پاس نعمت نہیں تو اس سے بھی چھن جائے۔ ایک طرح سے یہ خاموش دشمنی ہے جو انسان اندر ہی اندر دوسروں کے لیے پالتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرنی ہے یہ دعا سورت پڑھ کر کہ اللہ حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ اب آپ اگر دیکھیں تو سورہ فلق کا جو مرکزی پیغام ہے، یہ سورت ہمیں 4 بڑی برائیوں سے بچنے کی تعلیم دیتی ہے اور ان کا حل صرف ایک بتاتی ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ سب سے پہلے عمومی شر سے بچنے کی، یعنی ہر مخلوق کے ممکنہ جو نقصانات ہیں جو ہمیں پہنچ سکتے ہیں ان سے حفاظت۔ نمبر 2، اندھیرے کا خوف، رات کی تاریکی اور اس کے خطرات سے پناہ۔ تیسرا، خفیہ سازشوں سے، جادو اور پوشیدہ دشمنی سے تحفظ۔ اور چوتھے، حسد کی نظر اور اس کے ارادے سے بچاؤ کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم زندگی پر نظر دوڑاتے ہیں تو ان کی یہ سنت ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح اور شام سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ یہ تینوں صورتیں مل کر روحانی حفاظتی ڈھال بناتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول ہمیں بتاتا ہے کہ روزانہ کی روحانی حفاظت کتنی ضروری ہے۔ آج کے انسان کے لیے اس میں بہت اہم سبق ہے، کیونکہ روح کی حفاظت بھی کرنی ہے اور جسم کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ جسمانی حفاظت ہم گھروں میں تالے لگاتے ہیں، کیمرے نصب کرتے ہیں، سیکیورٹی گارڈز رکھتے ہیں تاکہ اپنی حفاظت کر سکیں، مگر روح کی حفاظت کے لیے کبھی ہم نے کیا کوئی سامان کیا؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے اصل حفاظت اللہ کی پناہ میں ہے۔ اللہ کے پناہ میں آ جانا سے ہی آپ کو اصل حفاظت ملتی ہے۔ آخری پیغام، رب فلک کی پناہ۔ دنیا میں ہر قسم کے خطرے ہیں، نظر آنے والے بھی اور نہ نظر آنے والے بھی، مگر ایک جگہ ایسی ہے جہاں ہر خوف ختم ہو جاتا ہے۔ جو رب رات کو چیر کر صبح نکالتا ہے وہی تمہاری زندگی کے اندھیرے بھی روشنی میں بدل سکتا ہے۔ پس جب بھی دل گھبرائے یا زندگی میں اندھیرا محسوس ہو تو یہ الفاظ پڑھ لو، قل اعوذ برب الفلق۔